آج کی جو اصل ہماری بریکنگ نیوز ہے وہ ہے کہ محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے 92 چینل ایز پریزیڈنٹ جوائن کر لیا ہے. ویلکم بورڈ مالک صاحب. مالک صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. یہ بتاتے ہوئے میرا خیال ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ یہ ملٹیپل چینلز میں رہے ہیں, اخبارات میں رہے ہیں. اس کے بعد یہ ابھی حال ہی میں یہ پریزیڈنٹ تھے اس سے پہلے ہم ٹیلی ویژن کے, اور وہاں انہوں نے بہت ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس چینل کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اب یہ یہاں پہ آئے ہیں, ہماری وہی امیدیں ان سے یہاں بھی ہیں کہ 92 کو بھی یہ اس طرح ہی ٹرن اراؤنڈ کریں گے. مگر ادر دین ہز ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز یہ پیر سے جمعرات تک 8 بجے اپنا ریگولر ٹیلی ویژن شو بھی کریں گے, اس کو مس نہ کیجیے گا. مالک صاحب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اور آپ کو غالباً 35-37 سال ہو گئے اکٹھے کام کرتے, اور مجھے کئی دفعہ شک پڑتا ہے کہ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں کہ نیشن میں ہم نے سٹارٹ لیا تو آپ میں نے ایک سور سوچا تھا, میں کہا آپ مجھے اپنے پروگرام میں مفت بلا لیتے ہیں تو میں پھر چینل سے پیسے لے لیا کمانا شروع کروں تاکہ میں مفت تو نہ کروں نا پروگرام آپ کے. نیشن میں میں نے جوائن کیا, آپ نے جوائن کر لیا. اس کے بعد میں نیوز میں آیا تو آپ نے نیوز جوائن کر لیا. جا کے عامر صاحب ہر جگہ میری میتھڈ آپ جا کے اتنی تباہی مچاتے ہیں, مجھے بلاتے ہیں کہ ٹھیک کرو بندہ. اس کے بعد ڈان میں نے جوائن کیا, آپ نے ڈان جوائن کیا. اس کے بعد نیوز جوائن کیا, آپ نے نیوز جوائن کر لیا. پھر میں نے 92 جوائن کیا, آج سے 7-8 سال پہلے آپ نے 92 جوائن کر لیا. میں نے اب دوبارہ 92 جوائن کیا ہے, 92 جوائن کیا ہے, تو مجھے should I be worried? Maybe you need to sort out your life and do things the right way. نہیں مالک, یہ تو لائٹر بات ہو گئی, مگر یہ ضرور ہے کہ آپ سے ہماری بڑی امیدیں ہیں. یہ سیکنڈ ٹائم یہ آپ کی ہوم کمنگ ہے کہ آپ پہلے بھی یہاں کرتے ہیں, آپ واپس آ گئے ہیں, تو آپ کیسے اپنا واپس آنے کو دیکھ رہے ہیں؟ How do you feel? I feel very comfortable. سیدھی سی بات ہے, بہت کمفرٹیبل ہوں. اور جب میں چھوڑ کے بھی گیا تھا, آپ کو یاد ہے عامر, تو میرا ہر سال فلرٹیشن چلتا تھا اور سو آئی تھنک دیٹ ہیز ناؤ بیکم اے سالڈ ریلیشن شپ. آئی انجوائڈ 4 سال, میں نے بڑا مزہ آیا. ہم میں بھی وی ڈیڈ اے لاٹ آف تھنگس اینڈ دیر از نو ریزن کہ انشاءاللہ یہاں نہ ہوں. اور اسٹرانگ برانڈ ہے, اسٹرانگ, ہر چینل اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو ہر ایک میں ایک فیز آتا ہے انشاءاللہ. بات اصل چیز ہے کریڈیبلٹی کی. میرا خیال ہے کسی بھی وقت صرف ریٹنگ نہیں دیکھنی چاہیے چینل کو جج کرتے ہوئے, کریڈیبلٹی دیکھنی چاہیے کہ بیلنسڈ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے کچھ یہاں اتنے بڑے چینلز ہیں جو بہت بڑے ہیں, وہ ایک کیمپ میں ہے, ایک کیمپ میں ہے, تیسرا بھی ایک ہے, وہ بھی ایک اور کیمپ میں ہے. تو اگر وہ کرائٹیرین ہے تو میں تو اس میں بلیو نہیں کرتا. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کا امپیکٹ کیا ہے, اور اصل سب سے بڑی بات, کیا آپ واقعی ان بائسڈ جرنلزم کر رہے ہیں یا آپ ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں کسی بھی پولیٹیکل سائٹ کے لیے. یہاں بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ کچھ مالکان بھی بنے ہوئے ہیں, چینل بھی بنے ہوئے ہیں. ایک سائڈ کا تلوار اٹھائی ہوئی, دوسرے نے دوسری کی اٹھائی ہوئی ہے. سو آئی تھنک سیریس جرنلزم کی ضرورت ہے, بیلنس جرنلزم کی ضرورت ہے, اور وہ اب انکریزنگلی مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ وہ اگر آپ ایک سائڈ کی بات کریں تو آپ لفافہ ہیں, آپ دوسری سائڈ کی بات کریں تو آپ یوتھیا ہیں, آپ تیسری سائڈ کی بات کریں تو کہتے ہیں بیوقوف ہے, پتہ ہی نہیں کہڑے پاسے لگنا ہے. سو آئی تھنک unbiased journalism is becoming increasingly difficult. تو انشاءاللہ کریں گے. مالک مجھے اس لیے بھی خوشی ہے آپ کے یہاں بھی آنے کی, اور ساتھ میں پریزیڈنٹ آف دا چینل جو آپ نے جوائن کیا ہے, ایک تو خیال کیجئے گا کہ میرے باس بن گئے آپ, تو یہ 35 سالہ رفاقت کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا خیال کر لیجئے گا. ویسے 35 سال سے دوستی ٹوٹی نہیں, اسی طرح ٹوٹے گی نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ جائیں گے. مگر آن اے سیریس نوٹ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز لے رہے ہیں, صرف لے نہیں رہے ہیں, اس رائٹ کو ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت ایشو ہو گیا ہے کہ جرنلزم میں ہماری جو ایک تقدس ہوتا تھا ایڈیٹر کے عہدے کا, یا پریزیڈنٹ عہدہ لگا لیں, یا ڈائریکٹر نیوز ہیں کہیں بیٹھے ہوئے, مگر مالکان کی اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو گئی ہے, اور وہی ڈکٹیٹ کرتے ہیں, وہی اینکرز کا ایجنڈا بھی تحت کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بڑا سوالات اٹھتے ہیں. ہمارے صحافی بھائی وہ کئی دفعہ شکایت تو بڑی اس بات کی کرتے ہیں, مگر یہ میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں
کہ ہر انڈیویجول کا اپنا ہی ہوتا ہے. آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں, ان پہ کمپرومائز کرتے ہیں, اسی وجہ سے آیا جاتا ہے. تو آپ کو جانتے ہوئے کہ آپ کس طرح کی ہم ریوائول اس کا کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کو صورتحال کو میڈیا کے بھی بچاروں اوپر اپنے آپ وچار ذرا ہمیں پیش کریں. ہمیں مل کے کھیلنا ہے نا. آئی تھنک اگر آپ نے کوئی کام بھی لینا ہے تو آپ کو اونرز کی سپورٹ چاہیے. یہ فیصلہ تو آپ کا میرا ورکنگ جرنلسٹ کا ہے کہ ہم نے کسی ایجنڈا کا حصہ بننا کہ نہیں بننا. کہنا آسان ہے, آبویسلی ایوری بڈی نیڈز اے جاب, ہر کسی کی ذمہ داری ہے, گھر چلانا سب کچھ ہے, لیکن ایک حد سے آگے اگر آپ ایجنڈا فالو کریں گے کسی کا بھی تو پھر میرا خیال ہے الزام آپ پہ لگنا چاہیے. ایکسپلائٹ بہت جگہ ہوتے ہیں لوگ, لیکن ایکسپلائٹ ہونے کی بھی حد ہے. مطلب میں کمپرومائز یا پریگمیٹک بیلنسنگ کو اور کمپرومائز میں بڑا فرق ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا مشکل کام ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر آپ ایجنڈا پوش نہیں کر رہے تو کافی چیزیں بہت جلدی ٹھیک ہو جاتی ہیں. آج کل اصل میں ماحول اتنا پوائزن ٹاکسک ہو گیا ہے اور اتنی ڈویژنز شارپ ہو گئی ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ بیلنس بات کر رہے ہو نا تو لوگوں کو شاید پسند بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی گل کر رہے ہیں, وہ ریٹنگ آتی ہے, بہت ایکسٹریم پوزیشن لے لیں ون وے اور انادر, تو آپ سڈنلی بڑے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. آئی تھنک آپ کی بھی ساری زندگی پرنٹ میں گزری ہے, میری بھی ساری زندگی پرنٹ میں گزری ہے. وی ہیو بن لکی, ہم نے بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, جینوئنلی, جن کے بڑے شیڈوز بھی تھے, بہت بڑے لوگ تھے جن سے ہم نے سیکھا. سو آئی تھنک ہمارے میں ابھی تک تھوڑا سا جینیٹک فلا ہے. ہم خبر کی عزت بھی کرتے ہیں, خبر کو سیریسلی بھی لیتے ہیں, اور اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ریئلی. آئی تھنک ہماری یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے. اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ کسی اور قسم کا تو میں کیوں آتا واپس, ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے پتہ ہے یہاں کا نا ایک بیسک قبلہ درست ہے, ایک ڈائریکشن ہے. میں بالکل مانتا ہوں پاسٹ تھوڑا سا رائٹ آف دا سینٹر رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں بھی ہم اپنے پروگرامز کرتے تھے. مینجمنٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ ویو پوائنٹ آن سرٹن ایشوز. آپ کا, میرا, ہم سب کا بڑا ویو پوائنٹ 90 ڈگریز بھی ہوتا تھا, بلکہ 180 ڈگریز پہ بھی تھا. وی ڈڈ دوز. تو میرا نہیں خیال, آئی تھنک ایز لانگ ایجنڈا کوئی بھی نہ پوش کر رہا ہو تو پھر سب کا کامن ایجنڈا ہو جاتا ہے پراپر پروفیشنل آرگنائزیشن کریٹ کرنے کا. اس ڈویبل آپ یہ کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی, بالکل. میں ذرا اب تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھتے ہوئے, حالانکہ آپ کا یہ ایک اناگرل پروگرام تھا, اس میں ہم نے یہ کیا بنا دیا آپ نے پروگرام تو نارمل آپ کا تھا پروگرام. میں نے کیا فائدہ اٹھایا جائے اپنے پروگرام کا بھی آپ کی پریزنس میں, مگر میں مزید فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں سیاست پہ آپ کی چیزیں لانے کی. کہ ابھی آج کی سب سے بڑی خبر تو یہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی, کنفرم کیا کہ جی وہ بالکل آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم قدغنیں جو لیگل اس کے راستے میں حائل ہیں ان کے اوپر غور کر رہے ہیں.